اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سیبتلوہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام سننے والے دیکھنے والے دوست احباب بھائیوں بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عاصم معاویہ حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن حیدری۔ آج کی ہماری گفتگو پچھلی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہے، جنات کی علامات۔ آج میں آپ کو 3 ایسی علامات بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ کو واقعی ہی یقین ہوگا کہ واقعی یار یہ علامات تو ہم نے بہت سو میں دیکھی ہیں، اور انہیں جب ہم نے ان کا چیک اپ کرایا تو واقعی ہی بتایا بھی گیا کہ اسے جنات کا مسئلہ ہے۔ تو وہ کیا علامت ہیں کہ ایک انسان نہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ مطلب کہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دماغ اب فلاں بازار میں گیا ہوا ہے، اب فلاں جگہ ویرانے میں گیا ہوا ہے، اب قبرستان میں گیا ہوا ہے، طرح طرح کی چیزیں۔ اس کا دماغ پھرتا ہی رہتا ہے ساری رات۔ وہ بندہ خود، اس کی آنکھیں سوئی ہیں، اس کا دماغ جاگ رہا ہے اور پھر رہا ہے۔ جب وہ صبح اٹھے گا اسے دماغ میں ایسے تھکاوٹ اور بہت زیادہ آوازاری محسوس ہوگی، کیونکہ اس کا دماغ تو سویا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جنات کی علامت ہے۔ یہ جنات حرکت کرتے ہیں کہ انسان خود سو جاتا ہے، اس کے دماغ جاگتا رہتا ہے، اور اس کے دماغ کو وہ ایسی ایسی سیریں کراتے ہیں، ایسی ایسی سیریں کراتے ہیں کہ جب انسان اٹھتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار میں کہاں گیا ہوا تھا، یہ جگہ تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے پہلے۔ پہاڑوں میں لے جاتے ہیں، غاروں میں لے جاتے ہیں، جنگلات میں لے جاتے ہیں، سمندروں کے ساحلوں پہ ایسی ویرانی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں کسی انسان کا گزر تک نہیں ہوتا۔ تو یہ جنات کی ایک علامت ہے، یہ جنات ایسی حرکت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ ایک حاملہ عورت ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، اب وہ سوئی ہوئی ہے، اچانک اسے محسوس ہوگا کہ کوئی جانور تھا۔ جو ہم نے مطلب کہ ہمارے تجربے میں آیا ہے، ہمیں جو مریض بتاتے ہیں زیادہ تر وہ یہ ہے کہ مریضہ کہتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی چیز اونچی کھڑی ہوئی ہے، کوئی دیوار نما یا کوئی دیوار ہے، اس کے اوپر کوئی بلی یا کوئی کتا یا کوئی اس ٹائپ کا کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے چھلانگ لگائی ہے میرے پیٹ پہ۔ جیسے ہی اس نے میرے پیٹ پہ چھلانگ لگائی ہے، میں چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھی، اور چیخ مار کے جب میں اٹھ کے بیٹھی مجھے درد شروع ہو گئے۔ تیسرا مہینہ تھا، چوتھا تھا، اینی ون کوئی بھی تھا۔ تو بعض اوقات بالکل قریب ہوتا ہے، مطلب 7واں مہینہ بھی لگ چکا ہوتا ہے، یا 7ویں مہینے سے اوپر 8 مہینے کا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ولادت سے کچھ دن پہلے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے جسم میں مجھے لگا کہ میرے پیٹ پہ کسی نے جو ہے نا وہ کسی جانور نے چھلانگ لگائی ہے، ایسے پنجے گاڑے آ کے چھلانگ لگائی ہے۔ میں چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھی، اور جیسے اٹھ کے بیٹھی درد شروع ہو گئے۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی امید وہ ضائع ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اچھا، دیکھنے والے کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا، دیکھنے والے کو اگر کسی کو بتایا جائے نا، کسی عام بندے کو، یہ بات، یہ کیفیت صرف یا مریض جانتا ہے اور یا عامل جانتا ہے، دوسرا کوئی بندہ نہیں جانتا۔ اگر کسی دوسرے بندے کو بتایا جائے وہ کہے گا یہ لو جی، خواب کی حالت میں تیرے پیٹ پہ کسی نے چھلانگ لگائی اور حمل ضائع ہو گیا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ دوستو یہ جنات کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے واقعی۔ ایک آخری اور میجر جو آج میں آپ کو علامت بتانے جا رہا ہوں، جو تقریباً ہر جناتی مریض میں پائی جاتی ہے، ہم نے تقریباً میکسیمم جناتی مریضوں میں یہ علامت دیکھی ہے، وہ کیا ہے کہ بیماری ہونا، بیماری کی علامات ظاہر ہونا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر جو ہے نا وہ کوئی ایسی بیماری کی علامت ظاہر ہے جو موذی مرض ہے، جو مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے، لیکن جب میں جا کے ٹیسٹ کراتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، بیماری تو ڈاکٹر ہی ہے، جب میں ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ چیک اپ کراتا ہوں تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حضرت، آپ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں یار، میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ اب سر میں ہی لے لیتے ہیں، ایک مثال لے لیتے ہیں کہ سر میں درد ہے، سر میں اتنا شدید درد ہے کہ روز انجیکشن لگواؤں تو ٹھیک رہتا ہوں، وگرنہ میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، سر میں بہت درد ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے، کچھ کام نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ انجیکشن درد کا لگا دیتا ہے، تھوڑی دیر کو افاقہ ہوتا ہے، پھر وہی کام ہو جاتا ہے۔ جب میں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جا کے چیک اپ کراتا ہوں، تو وہ کہتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی بڑی مشینوں سے چیک اپ کرتا ہے، بڑے مہنگے مہنگے چیک اپ کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو پھر بھی اگر سر میں درد ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جنات ہے، جنات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو اس شر سے محفوظ رکھے، اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے دوستو، یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اس سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہم نے بڑے بڑے اہل علم، اہل شعور، ہم نے بڑے بڑوں کو جو ہے نا وہ روڈ پہ شاپر چنتے دیکھا ہے، میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اسکول ٹیچر، ان کا ایک بھائی تھا، وہ بڑا عقل مند اور بڑا ذہین اور بڑا زیرک انسان تھا، بڑا ہی کمال کا ٹیلنٹڈ۔ کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن نا وہ شاید کہیں جا رہا تھا کھیتوں وغیرہ میں، تو وہ نا وہاں سے ڈرا، وہ گھر آیا، اسے سردی لگی ہوئی تھی۔ بس وہ سردی جو اسے لگی ہوئی تھی نا، اس کے بعد اس کی سردی اتری نہیں ہے۔ بس اب اس کا حال یہ ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے، ہمارا استاذ بھی زندہ ہے اور اس کا وہ بھائی بھی زندہ ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بیچارہ پھٹے ہوئے کپڑے اور ایسے خستہ حالت، اور پاؤں میں جوتا نہیں، جتنی غضب کی سردی ہوتی ہے اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتی ہے، جتنی غضب کی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، کڑی دھوپ، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، وہ روڈ پہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی حالت ہو گئی ہے، یہ جنات کی وجہ سے۔ تو دوستو جنات بہت کچھ کرتے ہیں۔ ایک اور ہماری نظروں کے سامنے ایک واقعہ گزرا تھا، وہ بھی اس کا بھی یہی حال ہوا تھا، بڑا ذہین انسان تھا۔ تو یہ بہت سے اور بھی ہم نے دیکھے ہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، دماغ کو بالکل مفلوج کر دیتے ہیں، بندے کی سوچ سمجھ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل چھن جاتی ہے، اسے گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا، بالکل کسی چیز کا، بس ہر ٹائم وہ مست ملنگ بنا پھرتا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کچھ وظائف بھی بتائیں گے جنہیں پڑھ کے آپ ان خبیث جنات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام کی عزتیں عظمت سلامت رکھے، تمام کے علم میں، عمر میں، دولت میں، شہرت میں، اولاد میں اضافہ فرمائے، برکتیں فرمائے، اور تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔